بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن تھا کیونکہ میں نے جس مرد سے محبت کی اسی کے ساتھ شادی کر لی اور اب ہم لوگ ایک دوسرے کے نکاح میں آ چکے تھے۔ آج ہماری سہاگ رات تھی پر وہ ابھی تک میرے کمرے میں نہیں آیا تھا۔ کافی دیر ہو گئی تھی، میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میری ساس اس کو میرے کمرے میں لے کر آئی تو اس نے عجیب سی شکل بنا رکھی تھی۔ وہ شرما رہا تھا۔ میں اس کو اچھی طرح جانتی تھی، وہ کبھی بھی اس طرح نہیں شرماتا تھا۔ وہ تو ایک بہادر اور اپنی ایک رائے رکھنے والا مرد تھا، لیکن وہ عجیب طریقے سے شرما رہا تھا۔ پھر میں نے سوچا شاید شادی کے دن شرما رہا ہے، لیکن ایسی بھی کیا شرم، ہم تو پہلے سے ایک دوسرے سے بات کرتے تھے اور ہماری تو پسند کی شادی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے میری ساس کے کان میں کچھ کہا تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہی تیری دلہن ہے، تو وہ اور بھی زیادہ شرمانے لگا۔ میں حیران تھی کیونکہ جس کو میں جانتی تھی وہ اس طرح سے پیش نہیں آتا تھا۔ کیا وہ اپنی ماں کے سامنے یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ ہماری پسند کی شادی نہیں تھی؟ کیونکہ اس نے کہا تھا کہ یہ بات کسی کو نہ پتہ چلے، کیونکہ اس کے گھر والے گاؤں کے تھے اور گاؤں میں ایسی باتوں کو بڑا برا سمجھا جاتا تھا۔ اس کی ماں نے اسے لا کر میرے پاس بٹھا دیا اور اس نے اپنا سر میری گود میں رکھ دیا۔ جب میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو میں بے ساختہ چیخ اٹھی، کیونکہ یہ تو میرا نام ماریا ہے۔ ہم دو بہنیں تھیں۔ میری ایک بڑی بہن تھی جس کا نام نیلوفر تھا، اسے ہم پیار سے نیلو باجی کہتے تھے۔ وہ میرے بابا کو بہت پیاری تھی کیونکہ وہ بہت چھوٹی تھی تو ایک دفعہ وہ بہت ہی برے حادثے کا شکار ہو گئی اور اس دنیا سے جانے والی تھی، لیکن اللہ نے اس کو بچا لیا۔ تب سے وہ بابا کو بہت زیادہ پیاری تھی۔ میرے بابا کہا کرتے تھے کہ جب تک نیلو کی شادی نہیں ہو جاتی تب تک ماریا کی بھی شادی نہیں ہوگی، لیکن نیلو باجی کو تو کوئی پسند ہی نہیں آتا تھا۔ ان کے اندر بہت زیادہ غرور تھا کیونکہ ان کی ہمیشہ سے ہی ہر بات مانی گئی تھی۔ ان کو بڑے لاڈ پیار سے پالا گیا تھا۔ بابا ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ یہ بیچاری تو مرنے والی تھی، اسی لیے وہ کوئی بھی بات کرتی تو بابا مان لیتے۔ وہی حساب کہ بیمار بچہ لاڈلا ہو جاتا ہے، وہ بھی بابا کی بڑی لاڈلی تھی۔ یہاں تک کہ بابا نے یہ بھی کہہ دیا کہ جب تک نیلو کی شادی نہیں ہوگی تب تک ماریا شادی کرنے کا خیال بھی دل سے نکال دے۔ اور نیلو باجی کو تو کوئی پسند ہی نہیں آتا تھا۔ وہ نوکری کرتی تھی اور 60,000 روپیہ مہینہ کا کماتی تھی اور اس بات کا ان کو بہت زیادہ غرور تھا۔ ایک دفعہ ان کے لیے ایک رشتہ آیا۔ لڑکے کی تصویر ہمیں پہلے ہی دکھائی گئی تھی۔ لڑکا خوبصورت تھا، آپی کو تصویر پسند بھی آ گئی، تبھی تو وہ لوگ ہمارے گھر میں آئے بیٹھے تھے۔ آپی کو بھی لڑکا پسند آ گیا۔ پھر لڑکے کی بہن نے یہ سوال کر لیا کہ مہینے کے آپ کتنے پیسے کماتی ہیں، تو اس بات پر میری بہن کو غصہ آ گیا۔ اس نے کہا کہ یہ کون ہوتی ہیں پوچھنے والی، کیا یہ میری کمائی کھانا چاہتی ہیں جو یہ مجھ سے پوچھ رہی ہیں؟ میری آپی نے وہیں پہ بدتمیزی کرنی شروع کر دی اور وہ لوگ اٹھ کر چلے گئے، جبکہ بات سیدھی تھی، انہوں نے بس ایسے ہی پوچھ لیا تھا۔ پوچھنے کے انداز سے پتہ چل جاتا ہے کہ کس طرح سے پوچھا گیا ہے۔ میں بھی تو وہیں پر بیٹھی تھی۔ میں نے امی سے کہا کہ انہوں نے بہت غلط کیا۔ امی نے کہا کہ اب کیا کر سکتے ہیں، تمہارے باپ نے اسے اس گھر کی رانی بنا کے رکھا ہوا ہے، اب اسی کی بات ماننی پڑے گی۔ میں نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی؟ بڑی مشکل تھی، ایک تو بڑی بہن اوپر سے ایسی جو بیماری سے نکلی تھی، تیسری بات کہ وہ پیسے بھی کماتی تھی، نہیں تو ابو کی پینشن تو بہت کم تھی۔ میں بھی تو شادی کرنا چاہتی تھی، جب تک اس کی شادی نہ ہوتی تب تک میری شادی بھی نہ ہوتی۔ دراصل میری بہن کے ساتھ ایک اور مسئلہ یہ تھا کہ وہ بہت ہی زیادہ کالی رنگت کی مالک تھی، اسی لیے تو اسے کوئی پسند نہیں کرتا تھا، بس اس کی تنخواہ کے بارے میں سوچ کر لوگ گھر تک آ جاتے تھے، لیکن پھر اس کا رویہ دیکھ کے وہ لوگ بھی بھاگ جاتے تھے۔ میرا دراصل ایک عثمان نامی لڑکے کے ساتھ چکر چل رہا تھا۔ ہم لوگ ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے اور ہماری ملاقاتیں وغیرہ بھی چلتی رہتی تھیں۔ یہ سب کچھ بڑا ہی عجیب تھا، میں جانتی تھی، لیکن اس وقت یہ سب کچھ عجیب و غلط نہیں لگتا تھا۔ بس ایسا لگتا تھا کہ جو بھی کر رہے ہیں محبت میں آ کے کر رہے ہیں، تو پھر اس میں کچھ غلط کیسے ہو گیا؟ وہ مجھ سے بار بار شادی کی بات کرتا تھا کہ میں تمہارے گھر رشتہ بھیجنا چاہتا ہوں۔ وہ لوگ اتنے امیر تھے کہ اگر اس کا رشتہ میرے گھر آتا تو میرے ماں باپ فوراً مان جاتے، لیکن بابا کی یہ شرط کہ جب تک نیلوفر کی شادی نہیں ہوتی تب تک میری بھی شادی نہیں ہوگی۔ میری بہن کی عمر تو 35 سال ہو گئی تھی، وہ ویسے بھی مجھ سے بہت بڑی تھیں اور کچھ سال انہوں نے اسی طرح ضائع کروا دیے تھے۔ اب تو میری عمر بھی شادی کی ہو گئی تھی اور میرے سال بھی اوپر جا رہے تھے۔ میں عثمان کو بار بار یہی کہتی تھی کہ جب تک آپی کی شادی نہیں ہو جاتی میری شادی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔
عثمان بہت اچھا انسان تھا، ہماری زیادہ لڑائی بھی نہیں ہوتی تھی، ہم لوگ ایک دوسرے کو سمجھتے تھے اور ہماری آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی، ہر چیز ایک دوسرے کو بتا کر کرتے تھے، سب کچھ ٹھیک تھا۔ لیکن جیسے ہی رات ہوتی تھی وہ مجھ سے فون پر بات نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ بالکل ہی غائب ہو جاتا تھا، ایسے غائب ہو جاتا جیسے وہ تھا ہی نہیں۔ جبکہ ایسی محبت میں تو لوگ اکثر راتوں کو بیٹھ کر ایک دوسرے سے بات کیا کرتے ہیں، پورا دن تو مصروف رہتے ہیں۔ میرا بھی دل کرتا تھا کیونکہ موقع ہی صرف رات کو ملتا تھا، ورنہ پورا دن تو کبھی امی اور کبھی بہن میرے سر پر منڈلاتی رہتی تھی، رات ہوتی تھی تو وہ غائب ہو جاتا تھا۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھا کہ یہ سب کچھ کیا ہے، تو کہنے لگا کہ رات کو میں فون استعمال نہیں کرتا، میری امی کو برا لگتا ہے، وہ ذرا اسلامی ٹائپ کی ہیں۔ میں نے کہا کہ اب آج کل کے دور میں کون اس طرح کی باتیں کرتا ہے، اور کل کو اگر وہ میری ساس بنیں گی تو کیا مجھے بھی فون استعمال کرنے نہیں دیں گی؟ انہوں نے کہا کہ تم کمرے کے اندر کچھ بھی کرو، تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن کمرے کے باہر تم فون استعمال ان سے پوچھ کر کیا کرو گی۔ تمہارا اپنا کمرہ ہوگا تو اس میں بیٹھ کے جو مرضی کرو، لیکن تمہیں اس معاملے پہ کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ میں اس سے اتنی محبت کرتی تھی، میں نے کہا یہ سب تو میں کر لوں گی، لیکن پہلے ہماری شادی تو ہو جائے، جو میری بہن کی وجہ سے نہیں ہو رہی تھی۔ اب تو مجھے میری بہن پر غصہ آنے لگا تھا، میں اسے کہنے لگی تھی کہ کالے منہ والی ہے، اس کے نصیب بھی کالے ہیں، اور اسی کی وجہ سے میرے لیے بھی اتنا مسئلہ بن رہا ہے۔ شکل تو اس کی اس قابل تھی نہیں کہ کوئی اس سے پسند کی شادی کرتا تو میری جان چھوٹ جاتی، اور ویسے بھی جو لوگ اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں وہ کسی اور سے محبت نہیں کر سکتے، اور میری بہن بھی ایسی ہی تھی، اسے اپنے اوپر بڑا غرور تھا۔ میں تو اس بات پر حیران ہوں کہ یہ جو لوگ دیکھنے میں زیادہ خوبصورت نہیں ہوتے ان کو ہی اپنے اوپر غرور کیوں ہوتا ہے، وہ بھی اتنا زیادہ۔ شاید اسے اپنی کمائی پر غرور تھا، لیکن وہ کچھ اتنے زیادہ پیسے بھی نہیں کماتی تھی۔ ہاں یہ سچ تھا کہ ہمارا پورا خاندان میں اتنا کمانے والا کوئی بھی نہیں تھا، لیکن یہ کیا بات ہوئی، اس کی وجہ سے میرا کام خراب ہو رہا تھا اور میری شادی کی عمر نکلتی چلی جا رہی تھی، اور ہم دونوں بہنوں میں اتنی بھی بات چیت نہیں تھی کہ میں ان کو یہ بات بتا سکتی۔ جیسے بہنوں کا آپس میں معاملہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے اپنے دل کی بات کر لیتی ہیں، لیکن میری بہن نے کبھی مجھے اس قابل ہی نہیں سمجھا۔ وہ ہمیشہ میری بہن کم اور میری ماں ہی بنتی رہی، بلکہ اسے تو ہر کسی کی ماں بننے کا شوق تھا۔ اور ہم میں ایک بات یہ بھی تھی کہ میں بہت زیادہ خوبصورت تھی اور اس کا رنگ کالا تھا، وہ بالکل بھی خوبصورت نہیں تھی، اسی لیے وہ مجھ سے جلا کرتی تھی، اور ہم بہنوں میں کبھی وہ رشتہ بنا ہی نہیں کہ ہم ایک دوسرے سے اپنے دل کی بات کر سکیں، اور میں اسے یہ کہہ سکوں کہ میں کیونکہ کسی اور سے محبت کرتی ہوں اور تمہاری وجہ سے میری شادی نہیں ہو رہی، تو مہربانی کرو اور کسی سے شادی کر لو تاکہ میرا بھی گھر بس جائے۔ اس طرح کی قربانی ایک بہن دوسری بہن کے لیے تب دیتی ہے جب ان کا رشتہ آپس میں بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اور ہمارا تو بالکل ہی کمزور تھا، اس لیے یہ آپشن بھی میرے لیے بیکار تھا۔ یہ سب تو اسی طرح چل رہا تھا، زندگی چل رہی تھی، کھانے پک رہے تھے، ہم لوگ اٹھ رہے تھے، کام پر جا رہے تھے، سب کچھ ہو رہا تھا، لیکن نہیں ہو رہا تھا تو میری شادی نہیں ہو رہی تھی۔ ایک دن میری طبیعت تھوڑی خراب ہوئی اور میں گھر سے باہر تھی، اس لیے سیدھی ڈاکٹر کے پاس ہی چلی گئی۔ جب ڈاکٹر کے پاس گئی تو انہوں نے مجھے کچھ ٹیسٹ بتا دیے، میں وہیں پر بیٹھ گئی، اور جب وہ ٹیسٹ سامنے آئے تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ ان ٹیسٹوں کے مطابق میں حاملہ تھی۔ یہ سب کچھ کیسے ہوا، کب ہوا، میں اچھی طرح جانتی تھی، کیونکہ میرا عثمان سے رشتہ بہت آگے نکل چکا تھا۔ ہم ایک دوسرے کو 4 سال سے جانتے تھے، اور 4 سال میں ہم نے ایک دوسرے کو دل سے قبول کر لیا تھا، ایک دوسرے پر بھروسہ کر لیا تھا۔ ہم وہ آخری حد بھی پار کر چکے تھے جو اس معاشرے نے بنائی تھی۔ میں مانتی ہوں کہ ہم نے غلط کیا تھا، لیکن محبت منہ زور ہوتی ہے، بے قابو ہوتی ہے، آپ اپنے اوپر کنٹرول نہیں رکھ سکتے، اور پھر کنٹرول رکھیں گے تو کب تک رکھیں؟ یہ کوئی 1-2 ہفتے کی بات تو تھی نہیں، ہمارے ساتھ تو 4 سال ہو چکے تھے۔ 4 سال کا ساتھ کم نہیں ہوتا۔ جو مجھے یہ خبر ملی تو میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ کیا ان کو یقین ہے؟ تو ڈاکٹر نے کہا ہاں، آپ گھبرا کیوں رہی ہیں؟ میں نے کہا نہیں، دراصل میرے شوہر باہر کے ملک ہوتے ہیں اور ابھی گئے ہیں، اسی لیے پریشان ہو رہی ہوں۔ میں نے جھوٹ بول دیا، اب تو میری عمر بھی اتنی ہو گئی تھی کہ میں شکل سے ہی شادی شدہ عورت لگنے لگی تھی۔ اس نے کہا آپ پریشان نہیں ہوں، آپ انہیں بتائیں، میں نے پہلے سے ہی معاملے کو بڑی اچھی طریقے سے ہینڈل کر لیا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ اپنے شوہر کو بتائیے گا، وہ بہت خوش ہو جائیں گے، اور آخر کو وہ آپ کے لیے ہی تو اتنی دور گئے ہیں، جب تک واپس آئیں گے تب تک آپ کی گود میں بچہ ہوگا۔
آپ کی فیملی مکمل ہو جائے گی۔ میں نے فوراً عثمان کو کال ملائی لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ میں گھر آ گئی۔ میں اسے یہ بات بتانا چاہتی تھی لیکن جب رات کے 9 بج گئے تو مجھے پتہ چل گیا کہ اب تو چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، اس نے تو ویسے ہی فون نہیں اٹھانا ہے اور نہ ہی آن لائن آنا ہے۔ یہ رات میں کس طرح سے میں نے گزاری میں ہی جانتی ہوں۔ میں اس کو بتانا چاہتی تھی کہ یہ سب کچھ ہو گیا ہے اور اب کیا کرنا ہے، کیونکہ یہ بات بے شک خوشی کی تھی، یہ ہماری اولاد تھی لیکن ابھی ہماری شادی نہیں ہوئی تھی، اسی لیے ہماری اولاد ہمارے لیے بہت بڑی زحمت اور پریشانی بھی بن سکتی تھی۔ صبح ہوئی تو میں نے سب سے پہلے اسے میسج کیا اور یہ سب کچھ بتا دیا۔ جیسے ہی اس نے میسج دیکھا اس نے مجھے کال کر دی۔ میں نے کمرے کو بند کیا اور میں نے اسے بتایا کہ یہ سب کچھ ہو گیا ہے۔ اس کا رویہ ایسا ہی تھا جیسے یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ اب یہ میرا بچہ نہیں ہے، میں اس کا خیال نہیں رکھ سکتا یا ایسا کچھ۔ وہ بھی میری طرح پریشان تھا اور یہی کہہ رہا تھا کہ اب تو کچھ کرنا ہی پڑے گا، مل کے اس معاملے کو حل کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا کہ کیا کریں؟ اس نے کہا کہ میرا ایک بھائی بہت زیادہ خوبصورت ہے، تمہاری بہن فوراً اس سے شادی کرنے کے لیے مان جائے گی۔ میں اپنے بڑے بھائی سے تمہاری بہن کا رشتہ کروا دیتا ہوں اور ساتھ ہی اپنا رشتہ تمہارے لیے بھیج دیتا ہوں۔ ایک ہی گھر میں 2 بہنوں کا رشتہ ہو جائے گا، تمہارے ماں باپ کو یہ بات بہت اچھی لگے گی۔ میں نے کہا واقعی یہ سب تو بالکل ٹھیک ہے، ایک ہی گھر میں 2 بہنوں کا رشتہ ہونے والی بات واقعی میرے ماں باپ کو بہت اچھی لگے گی، وہ فوراً مان جائیں گے، اور تم لوگ امیر بھی تو ہو، لیکن اگر تمہارا بھائی اتنا ہی خوبصورت ہے تو کیا وہ میری کالی کلوٹی بہن سے شادی کرنے کے لیے مان جائے گا؟ اس نے کہا تم فکر نہیں کرو، بھائی کو منانے کا کام میرا ہے، تم وہاں پر لوگوں کو مناؤ، میں ادھر مناتا ہوں۔ میں نے کہا کہ کیا ایسا ہو جائے گا؟ تمہیں یہ خیال پہلے کیوں نہیں آیا؟ اس نے کہا کہ مجھے یہ خیال پہلے اس لیے نہیں آیا کہ میرا بھائی بہت خوبصورت ہے اور تمہاری بہن اتنی خوبصورت نہیں ہے، لیکن اب مجبوری ہے، کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ اس نے کہا کہ وہ اپنے بھائی کو منا لے گا اور ایسا ہی ہوا۔ اس نے اپنے بھائی کو منا لیا اور اپنی امی کو اگلے ہفتے ہی ہمارے گھر بھیج دیا۔ میں حیران تھی کہ جو کام اتنا مشکل لگ رہا تھا وہ اتنی آسانی سے ہو گیا۔ میرے ماں باپ کو یہ بات بہت اچھی لگی۔ انہوں نے کہا کہ دونوں بہنیں ایک ہی گھر میں چلی جائیں، اس سے اچھا کیا ہوگا۔ میری بہن نے بھی جب لڑکے کو دیکھا تو اس کا بھی دل پگھل گیا اور وہ فوراً ہی مان گئی۔ رشتہ پکا ہو گیا۔ میں نے عثمان کو کال کی اور میں نے کہا کہ آج میں بہت زیادہ خوش ہوں، ہماری 1 مہینے کے بعد شادی ہے، اس سے اچھا اور کیا ہو سکتا ہے، سارے معاملات حل ہو گئے۔ اس نے کہا کہ دیکھو، میں نے تمہیں ایک بات نہیں بتائی تھی جو اب بتانے لگا ہوں، پہلے اس لیے نہیں بتا رہا تھا کہ کہیں تم بدک نہ جاؤ، لیکن اب سارے معاملات سیٹ ہو گئے ہیں، جیسے میں نے تمہارا ساتھ دیا تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ میں نے کہا کہ کیا بات ہے، کیا ہو گیا؟ اس نے کہا کہ یہ جو میرا بڑا بھائی ہے نا، جو دیکھنے میں بڑا خوبصورت لگتا ہے، قد کاٹھ میں لمبا ہے اور بڑا ہی ہینڈسم آدمی لگتا ہے، اصل میں یہ دماغی مریض ہے اور یہ ایک پاگل ہے، اس کو ایک بیماری ہے، یہ کبھی کبھی پٹری سے اتر جاتا ہے اور پاگلوں کی طرح حرکتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب میں نے یہ بات سنی تو میں بھی حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ میری بہن کا شوہر ایک پاگل، تم نے یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی؟ اس نے کہا کہ اگر بتاتا تو یہ سب کچھ ہوتا؟ سوچو، ہم دن رات اس بچے کے لیے پریشان تھے، جل رہے تھے، سڑ رہے تھے، اب تو ہماری اولاد اس دنیا میں آنے والی ہے، اگر وقت پر سب کچھ نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ زمانہ تمہیں بدنام کر دے گا، تم بن بیاہی ماں بن جاؤ گی اور میں تمہاری محبت سے محروم رہ جاؤں گا۔ اس نے کہا کہ ٹھنڈے دماغ سے سوچو، میرا بھائی پاگل ہے لیکن اس کا علاج ہو سکتا ہے، ڈاکٹر یہی کہتے ہیں کہ اس کی شادی ہو جائے گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ لیکن اگر میری بہن کو پتہ چلا کہ وہ پاگل ہے اور وہ اس کے ساتھ بیٹھی ہی نہیں اور اگلے ہی دن گھر آ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا کہ وہ سب کچھ دیکھا جائے گا، کم سے کم تم تو میرے نکاح میں آ جاؤ گی، تمہاری بہن چاہے گھر آئے، چاہے طلاق لے، چاہے خلا لے، لیکن میں تو تمہیں نہیں چھوڑوں گا، نہ ہی اور تم میری زندگی سے جاؤ گی۔ میں نے کہا ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کہ جب اس کو پتا تھا کہ جب تک اس کی شادی نہیں ہوتی تب تک تمہاری بھی نہیں ہوگی تو اس نے بھی تو خود غرضی کی نا، اور ابھی تک بیٹھی رہی، تو پھر تم تھوڑی سی خود غرض کیوں نہیں ہو سکتی؟ اور پھر تم کون سا اپنے لیے خود غرض ہو رہی ہو؟ تم تو اپنی اولاد کے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہو، کیا تم اسے دنیا میں نہیں لانا چاہتی؟ کیا تم مجھے ایک جائز باپ کا نام نہیں دینا چاہتی ہو؟ میں نے کہا ہاں بالکل، اب میں صرف لڑکی نہیں جب محبت کی شادی کرنا چاہتی تھی، بلکہ اب تو میں ایک ماں بھی ہوں، میری اولاد میرے اندر ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ 1 مہینے کے بعد ہم دونوں کی شادی ہو گئی۔
میں بہت پریشان تھی اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں نے غلط کیا ہے، لیکن کبھی کبھی میرے دماغ میں یہ جنگ چلنے لگتی تھی کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا، اور پھر میں اس نتیجے پر پہنچتی تھی کہ بالکل ٹھیک کیا میں نے، مجھے خود غرض ہونے کا حق ہے، کیونکہ میں ویسے بھی اپنے لیے نہیں کر رہی، اپنی اولاد کے لیے کر رہی ہوں۔ ویسے نیلو باجی کو اپنے اوپر بڑا غرور تھا۔ ایک دن تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہاں میرا تھوڑا سا رنگ کالا ہے تو کیا ہوا، لیکن نین نقش تو میرے ہی خوبصورت ہیں، اور تمہارا رنگ صاف ہے لیکن تمہارے نین نقش بالکل بھی پیارے نہیں ہیں۔ تمہاری ناک انتہائی موٹی ہے، ہونٹ اتنے عجیب سے ہیں، ایک ہونٹ پتلا ہے تو ایک موٹا، اور تمہاری ایک آنکھ بھی ٹیڑھی ہے۔ مجھے لگا کہ وہ مذاق کر رہی ہیں، لیکن انہوں نے یہ سیریس ہو کر کہا تھا۔ شاید جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا تھا بالکل ٹھیک ہو رہا تھا۔ شادی کی رات تھی، ہم دونوں بہنیں ایک ہی گھر میں چلی گئیں۔ میں اپنی بہن کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ پہلے تو مجھے غصہ آیا کہ اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے بہت اچھا ہو رہا ہے، لیکن پھر میں نے سوچا کہ اتنا بھی اچھا نہیں۔ ایک شوہر ہی تو ہوتا ہے آپ کا سہارا، یہ آخری منزل ہوتی ہے، اس کے بعد آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آنے والی ہوتی۔ لڑکی اپنے ماں باپ کے گھر میں اپنے سسرال کے خواب سجاتی ہے، لیکن سسرال میں آنے کے بعد اس کے خواب ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہی اس کی حقیقت بن جاتی ہے۔ میں نے کہا کہ یہ سب اچھا نہیں ہے، اس کے ساتھ بہت برا ہوا ہے۔ پھر میں نے دل میں ارادہ کر لیا کہ میں اس کی مدد کروں گی، ہم اس کے شوہر کا علاج کروائیں گے۔ وہ دیکھنے میں تو اتنا خوبصورت ہے، اگر ٹھیک ہو جائے تو وہ اس دنیا کا سب سے اچھا مرد ہوگا۔ بس اس کے اندر یہی مسئلہ تھا کہ اسے کوئی نفسیاتی بیماری تھی، پر بیماری کا علاج تو ہو سکتا ہے، یہ سب کچھ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ میں نے سوچا کہ میں اپنی بہن کی مدد کروں گی ہر طرح سے۔ میں اس سے کہوں گی کہ وہ اپنے شوہر کو ٹائم دے، اور سارے گھر کے کام بھی میں ہی کر لیا کروں گی، کیونکہ جو میں نے اس کے ساتھ کیا شاید مجھے اس کا ازالہ کرنا چاہیے تھا۔ میں بیٹھی یہی سب کچھ سوچ رہی تھی، پھر میں نے یہ سب اپنے دماغ سے نکال دیا اور میں سوچنے لگی کہ آج میری شادی ہے اور عثمان کے ساتھ میری پہلی رات ہے، اور میں کس طرح کی باتیں سوچ رہی ہوں؟ مجھے تو اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ جب تھوڑی دیر کے بعد میری ساس عثمان کے بھائی کو پکڑ کر میرے کمرے میں لے کر آئیں، شاید اس کو دورہ پڑا ہوا تھا اور وہ مجھے ہی دلہن دلہن کہنے لگا۔ میں نے کہا کہ یہ تو پاگل ہے، اور پاگل کو کیا پتا ہوتا ہے کہ اس کی بیوی میں نہیں میری بہن ہے، پر اس کی ماں نے لا کر اسے میرے پاس بٹھا دیا، اور اس کی ماں نے ایسی بات کہی کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے کہا کہ یہ ہے تیری دلہن، پتر اپنی دلہن کے پاس بیٹھ جا۔ میں نے کہا کہ امی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، میں اس کی دلہن نہیں، میں تو عثمان کی بیوی ہوں۔ میری ساس نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا اور اس نے کہا کہ دیکھ، مجھے تو جو عثمان نے کہا میں نے کر دیا، میں تو گاؤں کی عورت ہوں، نہ زیادہ پڑھی لکھی ہوں، نہ مجھے ان سارے معاملات کا زیادہ پتہ ہے۔ دیکھ ہمارے اوپر نہ بڑے قرضے ہیں، ہم بڑے غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس گھر بہت بڑا ہے، گاڑی بھی ہے، لیکن کس طرح ہم یہ سب کرتے ہیں نا ہم ہی جانتے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ عثمان نے تجھے کیا کہا ہے، پتر مجھے کچھ نہیں پتا، میرے لیے تو تو میری بہو ہے، چاہے تو میرے اس بیٹے کی بیوی ہو یا میرے اس بیٹے کی بیوی ہو۔ میں نے کہا کہ آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں، میں عثمان کی بیوی ہوں اور اسی حوالے سے میں آپ کی بہو، میں افضل بھائی کی بیوی کیسے ہو سکتی ہوں؟ اس نے کہا نہ پتر نہ، ایسے بھائی نہیں کہتے ورنہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ نکاح تو میرا عثمان سے ہوا ہے، اس کو بھائی کہنے سے میرا نکاح کیسے ٹوٹ جائے گا؟ میری ساس نے کہا کہ یہ بات تو عثمان سے ہی پوچھ لینا، لیکن آج کی رات گزر جائے، اس کو سنبھالنا پڑے گا۔ میں نے کہا کہ میری بہن کہاں ہے، نیلو باجی کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ بڑی مصروف ہے، بس تو آج کی رات اس کو سنبھال لے، کل تجھے سارا کچھ پتہ چل جائے گا۔ میری ساس کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں حیران رہ گئی کہ یہ آخر کس قسم کی بات ہے، اور عثمان کہاں چلا گیا؟ اس کا نمبر بھی نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ باہر جاتی ہوں اور اسے تلاش کرتی ہوں، لیکن باہر سے دروازہ بھی بند تھا۔ میں حیران رہ گئی، میں نے سوچا کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، آخر یہ کس قسم کے لوگ ہیں؟ میری ساس نے کہا تھا کہ وہ دیسی عورت ہے، دیہاتی ہے، لیکن کیا اسے اتنی بھی عقل نہیں تھی کہ وہ میرے جیٹھ کو شادی والی رات میرے کمرے میں چھوڑ کر چلی گئی تھی؟ ساری رات اسی طرح گزر گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد افضل سو گیا، لیکن جب صبح ہوئی تو مجھ پر بہت بڑی قیامت ٹوٹ پڑی، جب مجھے عثمان نے بتایا کہ دراصل میری شادی افضل کے ساتھ ہی ہوئی ہے اور اس نے میری بہن سے شادی کر لی ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا، میں ساری رات اس لیے غائب رہتا تھا کیونکہ میں اپنے بھائی کو سنبھالتا تھا اور مجھے اسے سنبھالنے کے لیے کوئی لڑکی چاہیے تھی۔
لیکن مجھے اپنے لیے ایسی بیوی چاہیے تھی جو پیسہ کماتی ہو، کیونکہ مجھ پر بہت قرضے تھے، جو میرے ساتھ شانہ بشانہ کام کرے۔ اور تم تو پڑھی لکھی نہیں تھی، تمہاری شکل و صورت اچھی تھی، لیکن تمہاری شکل و صورت کا کیا میں نے اچار ڈالنا تھا؟ اسی لیے میں نے تمہاری بہن سے شادی کر لی اور اس کے ساتھ مل کر پلان بنا لیا اور تمہاری شادی اپنے پاگل بھائی کے ساتھ کروا دی۔ میں نے کہا یہ جو بچہ میرے اندر ہے اس کا کیا؟ اس نے کہا دیکھو، مرد جس عورت کے ساتھ ناجائز تعلق رکھتا ہے وہ اس سے کبھی شادی نہیں کرتا۔ تمہارے لیے میرا پاگل بھائی ہی ٹھیک ہے۔ جو لڑکی شادی سے پہلے ہی کسی کی باہوں میں پگھل چکی ہو وہ شادی کے بعد بھی یہ سب کر سکتی ہے۔ تم بس یوں سمجھو کہ تم نے اس معاشرے کے اصولوں کو توڑا ہے تو تمہیں اس کی سزا ملی ہے۔ میں نے کہا کہ کیا تم نے وہ اصول نہیں توڑے؟ تم بھی تو میرے ساتھ تھے۔ کیا میں نے اکیلے اصول توڑے ہیں؟ تم نے میرے ساتھ کیا کر دیا؟ مجھے اتنا بڑا دھوکہ دے دیا۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ میں تم سے محبت کرتی تھی؟ اس نے کہا کہ آج کل کوئی کسی سے محبت نہیں کرتا۔ میں نے اپنی بہن کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا کیا آپ کو یہ سب پتا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں، مجھے اس نے بتایا تھا۔ میں نے کہا آپ نے پھر بھی میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا؟ اس نے کہا کہ تم بھی تو اس کے ساتھ مل گئی تھی، میری شادی پاگل کے ساتھ کروانا چاہتی تھی، تب تو تم نے یہ نہیں سوچا کہ میں تمہاری بہن ہوں۔ تمہارے ساتھ وہی ہوا ہے کہ جو گڑھا دوسرے کے لیے کھود رہی تھی تم اس کے اندر خود گر گئی ہو۔ شاید واقعی میں میرے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا، اور اب وہ افضل ہی میرا شوہر تھا، اور میں جس سے محبت کرتی تھی اور جس کا بچہ میری کوکھ میں تھا وہ میری بہن کا شوہر بن چکا تھا۔ اس نے کہا کہ اس بچے کو پیدا کرو، تم نے اسی گھر میں رہنا ہے، یہ اسی خاندان کا بچہ ہے، اس کا باپ میں ہوں یا میرا بھائی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ میں نے اپنی ساس کو یہ سب کچھ بتا دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے تو اپنے بچوں کی بڑی اچھی تربیت کی تھی، لیکن شہر آ کر یہ بگڑ گئے، اب میں ان کو کچھ نہیں کہہ سکتی، ان کے معاملات میں میں کچھ نہیں بول سکتی۔ بس تو میرے لیے میری بہو ہے اور تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ میرے خاندان کا ہے۔ میری ساس اچھی تھی، میرا خیال کرتی تھی، میرے ساتھ مل کر سب کچھ کرواتی تھی۔ میں نے بھی حالات کو قبول کر لیا اور افضل کا خیال رکھنے لگی۔ وہ پہلے سے بہتر ہونے لگا، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوا۔ اللہ نے مجھے بیٹوں سے نواز دیا۔ میری بہن کے ہاں ابھی تک اولاد نہیں ہوئی۔ وہ دونوں آپس میں بہت لڑتے ہیں، بہت جھگڑتے ہیں، لیکن میری زندگی اچھی جا رہی ہے کیونکہ میری ساس بھی میرا بہت خیال کرتی ہیں اور میرے پاس اولاد بھی ہے۔ میرا شوہر بھی پہلے سے بہتر ہو رہا ہے اور دن بدن بہتری کی طرف جا رہا ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔